مکمل ناول جنت کی قیمت کا سفر، رائٹر سارہ رمضان۔ ایک بہترین سوچ معیار ہے خوشنودی کا، ایک اچھے دن کا، اجالے کا، بڑے پن کا۔ سوچ ایک گہرا اثر ہے، یہ اکثر انسان کی صحت سے منسلک ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر سکتی ہے انسان کو خوش بھی، اداس بھی، بیمار بھی اور لاچار بھی۔ سوچنا ایک خوبی ہے، لیکن حد سے زیادہ سوچنا بے وقوفی ہے۔ کیا پتہ یہ بس میرا خیال ہو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اسے سوچتے ہوئے اتنا کہ زیادہ پھر اس کا شمار ہونے لگا۔ احمقوں میں اس کی سوچ ایک راز بن کر رہ گئی، نہ کسی نے سمجھا نہ سمجھنا چاہا، بس ابتدا ہو گئی ایک نئے افسانے کی، کہانی سے جڑے ایک زمانے کی اقتباس کے جس کی امید نہیں، جنت کی جیسے کوئی وعید نہیں۔ تاریخ 26 ستمبر، دن بروز سوموار۔ اس کی زندگی میں شروع ہونے والا ایک نیا پہر، ایک نیا موڑ۔ گرمیوں کی شدت میں اب کمی آ رہی تھی، موسم میں ذرا سی خنکی تھی۔ کندھے کی دائیں جانب بستر ڈالے وہ کالج کے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ اس دوران بھی کئی سوچے زیر اثر سیڑھیوں کے زینے چڑھ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ پہ اس کی یونیفارم تھی، گلے میں بلیک ٹائی باندھ رکھی تھی۔ خلاف معمول وہ آج ڈھیلی نہیں تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ کلین شیو تھا اور رنگت صاف، نہ زیادہ گوری اور نہ گندمی۔ قد کافی دراز تھا، چہرہ کلین شیو تھا اور رنگت صاف، نہ زیادہ گوڑا اور نہ گندمی۔ قد کافی دراز تھا، وہ جیسا بھی تھا بہت حسین تھا، مگر اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی، بس اپنی دھن میں وہ چلتا جا رہا تھا۔ السلام علیکم ارجو، پاس سے گزرتے ایک لڑکے نے کہا۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے سر کے اشارے سے جبنش دی، مگر بولا کچھ نہیں، دیکھا بھی نہیں، بس آگے بڑھ گیا۔ اتنے بھی کیا نخرے، بندہ سلام کا جواب ہی دے دیتا ہے۔ اس کے ہم جماعت نے شکوہ کیا اور سوچا آج کے بعد ارجو کو کبھی سلام نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے کون سا جواب دینا ہوتا ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ ایسا ہی کرتا تھا، کسی کو بھی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اپنی مخصوص چلتے ہوئے وہ کلاس روم میں انٹر ہوا۔ پہلی، دوسری، تیسری قطار کو چھوڑ کر وہ چوتھی قطار کے سب سے لاسٹ والی سیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کندھے سے سیاہ بیگ اتار کر سامنے چھوٹی ڈیسک نما ٹیبل پر رکھا اور چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی جگہ کا انتخاب کرتا تھا، کھڑکی کے پاس اور سب سے آخر والی نشست سے۔ سورج کی روشنی اب سیدھا اس پر پڑ رہی تھی، ہلکی سی گرمی، اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے قطرے رونما ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں پنکھے کی ہوا بھی نہیں پہنچتی تھی، مگر خیر اسے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے یہی سب پسند تھا۔ کھڑکی بند کر دو ارجو، دھوپ آ رہی ہے، تھرڈ لائن پر سیکنڈ لاسٹ پر بیٹھے ایک لڑکے نے کہا۔ وہ عامر تھا، اس کا نام کلاس کی ٹاپ لسٹ پر رہتا تھا۔ نقل مارنے میں اندھیروں میں نہیں جیتا، اجالا پسند ہے، اس نے گردن کا رخ موڑے بغیر کہا اور نظر کھڑکی سے باہر آنے والے منظر پر ٹکا لی۔ اتنی ساری لائٹنگ جو آن ہے، وہ اس احمق اندھے کو نظر نہیں آ رہی کیا؟ عامر منہ میں ہی بڑبڑایا۔ ارجو نے نظر انداز کرنا چاہا، وہ کر بھی لیتا، مگر اس کے کانوں تک یہ بڑبڑاہٹ نہ پہنچی تو۔ غصے سے لب بینچیں مٹھیاں بند کی، لبوں کو دانتوں تلے کچلا، سانس کو اندر کھینچی، مگر سب بے سود، بیکار۔ اسے غصہ کنٹرول نہیں ہوا۔ وہ ایک پاؤں کے بل گما اور شدت سے بند کی ہوئی مٹھی دگنی شدت سے اس عامر کے منہ پر دے ماری۔ اب بول مجھے احمق۔ اپنے ہاتھ سے وہ اس کے جبڑے دبوچتے ہوئے اس پر چلا رہا تھا۔ کلاس کے باقی لڑکوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ دیکھنے میں وہ کمزور سا تھا، زیادہ کمزور نہیں تھا، ہینڈسم کہا جا سکتا تھا، لیکن اتنا صحت مند تو بالکل بھی نہیں تھا کہ 10-12 لڑکوں سے بھی نہ سنبھالا جائے۔ اصل باپ کا ہے تو دوبار بول کے دکھا احمق۔ وہ لڑکوں کی گرفت میں کھڑا اس پر چلا رہا تھا۔ اصل کا ہی ہوں، تیری طرح فوٹو کاپی لے کے نہیں گھوم رہا، احمق انسان، عامر نے بلند آواز میں کہا۔ ارجو کے غصے کی شدت بڑھ گئی، اس نے لڑکوں کے ہجوم میں سے خود کو چھڑوایا اور بے دریغ تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے سب نے؟ کلاس میں انٹر ہوتے ادھیڑ عمر کے پروفیسر نے سخت لہجے میں کہا۔ سب لڑکے چپ چاپ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ عامر جو پہلے ارجو کا گریبان پکڑے کھڑا تھا، پروفیسر کی آواز پر چھوڑ دیا۔ سر پلیز مجھے بچا لے، یہ پاگل ہو گیا ہے، مجھے مار دے گا۔ وہ معصوم پن کا مکمل دکھاوا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا عامر۔ وہ اب اس کا گلا دبانے والا تھا جب پروفیسر صاحب نے ارجو کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ تو مجھے باہر مل ذرا، اس نے کالر جھٹکا۔ غصہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وٹ ربش بوائز، تم لوگوں نے کلاس کو اکھاڑا بنا رکھا ہے، اینڈ یو جو عمر دیکھی ہے اپنی، صرف 17 سال ہے تمہاری، اور اتنا غصہ جوش، اپنے ہاتھوں سے مر جاؤ گے کسی دن۔ ارجو بالکل پروفیسر کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا، اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ پروفیسر کے ماتھے پر نیکی کا مڑاب اور بڑی ہوئی داڑھی، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر پیچھے کا ہوا۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں آپ یا بس آرٹیفیشل داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ وہ پروفیسر کے سامنے کھڑا اس سے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تمیز سے بات کرو، جو وہ پروفیسر ہیں، ہمارے نیک اور بہت نیک انسان ہیں۔ کلاس میں سے کسی ایک نے آواز دی۔ گڈ رائٹ پروفیسر، بہت نیک انسان ہے، تو میں اپنے آپ کو خود ماروں گا یا مر جاؤں گا، یہ آپ خود نہ سوچیں، کیونکہ برے لوگ اس دنیا سے نہیں جاتے۔
سو پروفیسر اپنا خیال رکھیں اور نیک رہیں۔ پروفیسر کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیے کھڑا رہا، کیونکہ وہ نیک تھا اور نیک تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ ارجو اب کلاس سے باہر آیا، وہ مزید ڈسٹربنس برداشت نہیں کر سکتا۔ پروفیسر کی آواز کم مگر لہجہ سنجیدہ تھا۔ ارجو نے گلائی میں آنکھیں گھمائیں اور پاس والے ڈیسک سے اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ چاہتا تو لیکچر کو اٹینڈ کر سکتا تھا، مگر وہ ایسا کرتا تو یہ استاد کا ادب ہو جاتا۔ استاد کا ادب اللہ کو بہت پسند ہے، پھر وہ رب کی نظر میں نیک ہو جاتا۔ نیک لوگ اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور جو چیز کسی کو عزیز ہوتی ہے وہ جلد ہی اس کے پاس پہنچا دی جاتی ہے۔ اور ارجو اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ سب طرح کر دیا۔ وہ آگے بڑھا، بالکل پروفیسر کے چہرے کے قریب، منہ کو آگے کو جھکائے، اس کے کان کے قریب اپنا منہ کیا۔ نیک لوگ شراب بھی نہیں پیتے پروفیسر صاحب، اگر دوبارہ کبھی بھی تو منہ میں پرفیوم چھڑکنا مت بھولیے گا۔ پروفیسر کے کان کے قریب سرگوشی کی اور تیز قدموں سے وہ کلاس سے باہر نکل گیا۔ پروفیسر بے بسی کی حالت میں اسے تکتا رہ گیا۔ اگر یہ اس کے بہترین دوست ڈاکٹر حمید کا بیٹا نہ ہوتا تو ابھی اسے کالج سے سسپینڈ کروا دیتا۔ 26 ستمبر کے دوپہر کا وقت تھا۔ وہ ہاف بازو والی گرے ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس گھر کے اوپر والے فلور کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ڈائننگ روم میں لذیذ کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیبل کی براہی سیٹ پر ڈاکٹر شیخ حمید برجمان تھا اور عین سامنے ان کی بیگم درخشاں بیٹھی تھی۔ دائیں طرف بڑا بھائی علی اور اس کی بیوی شہینہ تھی، اور 6 سالہ اذلان اطراف میں نظر دوڑاتا نظر آ رہا تھا۔ بائیں طرف والی 3 چیئرز پر ارجو کی جو بڑی شادی شدہ بہن فرزانہ اور درمیان میں 5 سالہ اس کی بیٹی آیت بیٹھی تھی۔ درخشاں بیگم کے بائیں طرف والی آخری کرسی خالی پڑی تھی، وہ ارجو کی تھی۔ اس جگہ پر بیٹھنے والا سب سے بعد میں آتا تھا اور پھر ہر بار کسی نہ کسی بات پر کھانے کے درمیان میں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ شاید آج ایسا نہ ہو، شاید آج وہ سکون سے کھانا کھا سکے، شاید۔ وہ اب اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ رہا تھا۔ آ گئے تم؟ عین سامنے بیٹھے اس کے بڑے بھائی علی نے پوچھا۔ تو نہ آتا، جواب توقع کے عین مطابق تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کا سانس ذرا خوش ہو گیا تھا۔ سب کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ حمید صاحب ارجو کو کچھ نہ کہیں۔ حمید صاحب ضبط کر گئے۔ ملازمہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ ارجن نے کبابوں والا باؤل آگے کو کیا۔ وہ باؤل میں سے پلیٹ میں ابھی سالن ڈال رہا تھا جب حمید صاحب کی آواز ڈائننگ روم میں گونجی۔ تمہارے کالج سے پہلے ہی دن شکایت ملی ہے ارجو، کیوں میرا نام بدنام کرنے پر تلے ہو تم؟ کیوں مارا ہے تم نے اس لڑکے کو؟ ارجو کا ہاتھ وہیں رک گیا، چمچ باؤل میں رہ دیا۔ شوربے کے 1-2 قطرے پلیٹ میں گرے تھے۔ 2 منٹ چپ رہے، اب سکون سے کھانا کھا لینے دے ارجو، تم کھانا کھاؤ۔ درخشاں بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکا۔ اس نے گہری سانس اندر کو کھینچی، باؤل کی طرف دوبارہ سے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ارجو؟ وہ بھی ارجو کا باپ تھا، سکون سے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکا مجھے احمق بول رہا تھا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا۔ احمق کو احمق نہیں بولے گا تو کیا نواز شریف بولے گا؟ ارجو نے 2 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کی، پھر چمچ زور سے پلیٹ پر مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ احمق نہیں ہوں میں، بڑی شدت سے چلا کر کہا۔ پاس بیٹھی آیت اور اس کی ماں نے قرب سے آنکھیں مینچ لی۔ اس کے بعد اس نے میز پر ایک نظر دوڑائی۔ سب کے ہاتھ رک چکے تھے اور جیسے گہرے سکتے میں چلے گئے ہو۔ آج کے بعد جو بھی مجھے کھانے کے لیے بلانے آیا اپنی حالت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ سڑک سے بھیک مانگ کر کھا لوں گا، مگر اس گھر کی ڈائننگ ٹیبل پر کبھی نہیں آ کر کھاؤں گا۔ انگلی دکھا کر سب کو تنبیہ کی اور تیز قدموں سے سینے چڑھتا اپنے روم کی طرف آ گیا۔ ماموں جان نے کھانا نہیں کھایا، میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ آئی تھی جو اپنے چھوٹے سے وجود کے ساتھ چیئر سے نیچے اتری۔ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ اذلان تھا، 6 سال کا تھا، مگر ان دونوں کی جان بستی تھی۔ ارجو کی زندگی میں یہی وہ 2 لوگ تھے جن سے وہ بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ مل گیا سکون، درخشاں بیگم نے کوفت سے کہا اور وہ بھی اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بعد میں آیت کے ساتھ کھا لوں گی۔ فرزانہ چیئر کو دھکیلتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے ضروری کام ہے، علی نے سرسری انداز میں کہا۔ اب اس کے قدم راہداری کی طرف تھے۔ میں اذلان کو دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ شہینہ تھی، گھر کی بڑی بہو۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر سجے وہ سارے لوازمات تھے جو عموماً کسی دعوت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ زینب کھانا سمیٹو اور پھینک دو باہر۔ حمید صاحب غصے سے ملازمہ کو صدا لگاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آج پھر ایک بار وہ ٹیبل خالی رہ گئی تھی۔ وہ کمرے کے واش بیسن پر کھڑا تھا، منہ کو میرر کی جانب جھکائے، اس کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ کسی گہری سوچ کے ذریعے سے کھڑا تھا۔ نل کھلی تھی اور پانی بے اختیار بہتا جا رہا تھا۔ میں کبھی کسی سے تمیز سے پیش نہیں آؤں گا، میں کبھی بڑوں کا احترام نہیں کروں گا، میں کبھی عبادتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ ہمیشہ کی طرح خود کا عکس میرر میں دیکھتے وہ ہر بار کہا جانے والا عہد دہرا رہا تھا۔ اور آپ ایسا کیوں نہیں کریں گے ماموں؟ وہ آئی تھی جو چوکھٹ پر کھڑی تھی، چہرے پر معصومیت طاری تھی۔ وہ پنک کلر کے شارٹ فراک میں ایک معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ ارجو نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ کیونکہ یہ سب نیکی کے کام ہے اور نیک لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ ارجو ایک لمبی عمر جینا چاہتا ہے، اس نے دل میں سوچا، مگر کہا نہیں۔ بتائیے نا ماموں، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتے دوبارہ پوچھا۔ کچھ نہیں آئے بچہ، میں تو فلم کا ایک ڈائلاگ بول رہا تھا، اس نے بات پلٹ دی۔ وہ واقعی احمق نہیں تھا کہ بچوں کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا۔ البتہ وہ ضرور احمق تھے جنہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی۔ ارجو نے اب کمرے کے دروازے پر دیکھا، وہاں اذلان کھڑا تھا، منہ پھیلائے، سینے پر چھوٹے ہاتھ لپیٹے، شاید نہیں یقیناً وہ ناراض تھا۔
ارجن نے آیت کو وہیں اپنے بیڈ پر کھڑا کیا اور اسلان کی طرف بڑھ گیا۔ آ جاؤ چاچو کی جان، ناراض کیوں کھڑا ہے؟ یہ کہتے ہی اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ موٹو کم کھائے میں پیٹ پر زور آ رہا ہے۔ اس نے باری پن کی بھرپور ایکٹنگ کرتے رخ موڑ کر دیکھا۔ اب آیت کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آیت گردن کو ڈھیلا کرتے پوچھا۔ وہ اسے گھور رہی تھی۔ آپ جائیے بس، آج یہ 5 سالہ معصوم بچی آیت بنت علی اپنے ماموں سے سارے رشتے ناطے توڑتی ہے۔ اسٹار پلس کے ڈراموں کی طرح اب اس کی آواز تو گونجنے والی تھی نہیں، تو بیچاری کو وہ ڈائلاگ بھی خود ہی بولنا پڑا۔ ارجو کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ پورے 3 دن بعد وہ آج دل کھول کر ہنس رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ دروازے کی چوکھٹ پر رکشا بیگم اور شہینہ بابی کھڑی اسے ایک حسرت سے دیکھ رہی ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ کتنا خوش رہتا تھا۔ اگر تم دونوں اپنے اس خلوص دادا نانا کو کچھ نہ بتاؤ تو آج ہم پارک میں گھومنے چلیں گے اور میں وہاں آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ دونوں بچوں کو بیڈ پر کھڑا کیے وہ ان سے کہہ رہا تھا۔ دروازے کی جانب اس کی کمر تھی۔ ماموں میں 3 آئس کریم کھاؤں گی، آیت نے انگلیوں کے اشارے سے بتایا، جو کہ 5 انگلیاں تھیں، لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہ 3 ہی تھیں۔ اور میں 6 کھاؤں گا۔ اذلان بھی اپنی تعداد بتانا نہیں بھولا تھا۔ ساری آئس کریم تو تم لوگ کھا جاؤ گے، میرے لیے کیا بچے گا؟ کمر پر ہاتھ رکھے وہ کہہ رہا تھا۔ آیت نے ہاتھ کے اشارے سے ارجو کو آگے جھکنے کو کہا۔ آپ کے پیچھے وہی کتا لگا دیں گے جو پہلی بار آپ کے پیچھے پڑا تھا اور آپ بھاگتے بھاگتے نالی میں گر گئے تھے۔ آیت نے آگے جھک کر ارجو کے کان میں سرگوشی کی۔ اب منہ پھلانے کی باری اس کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تم لوگوں کو لے کر جاؤں گا، انداز میں بچوں جیسی ضد تھی۔ نہیں نا، ہم مذاق کر رہے ہیں، پلیز مان جائیں نا۔ اچھا سوری نا، دیکھیں آپ تو اچھے ہیں نا۔ وہ دونوں اس کے کندھے کو جھنجھلاتے اسے منا رہے تھے۔ وہ اسے منا رہے تھے جو ان سے ناراض ہی نہیں تھا۔ دیکھو شہینہ، میں کہتی ہوں نا، میرا بیٹا احمق نہیں ہے، رکشا بیگم نے نم آنکھوں سے ان تینوں کو شرارتیں کرتا دیکھ کر کہا۔ وہ احمق نہیں ہے، وہ بس نیک نہیں ہونا چاہتا، اور کہیں نہ کہیں یہ سب ہماری غلطی ہے۔ آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تو فرزانہ کھڑی تھی۔ وہ بھی اپنے بھائی کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ سارے لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتے رہے اور پھر اس کے رخ موڑنے سے پہلے ہی وہ پلٹ چکے تھے۔ رکشا بیگم اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو حمید صاحب بیڈ پر لیٹے تھے، بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ جاگ اٹھے مگر کروٹ نہیں بدلی۔ منا آئی ہو اپنے احمق بیٹے کو؟ آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے بغیر بولا۔ انداز غصے سے بھرپور تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیل رہا تھا۔ خدا کا خوف کرے کبھی تو اس کو کچھ نہ بھول ہی جایا کر۔ وہ مینٹلی طور پر جتنا ڈسٹرب رہتا ہے سب آپ کی کرم نوازی ہے۔ بلاخر وہ بھی چڑچڑی۔ انہوں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی میں وہ ان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ سکتی تھی۔ اپنی دی ہوئی تربیت کو بھی دیکھ لیا کرو، ذرا تھوڑی سی بات کیا کرو، پاگلوں کی طرح جھپٹ پڑتا ہے، بس احمق نہ ہو تو۔ رکشا بیگم اب ان کے پاس بیٹھ کے قریب بیٹھ رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات کافی حد تک اداسی کے تھے، جیسے وہ مسکرانا بھول جائیں گی۔ آپ ڈاکٹر ہو کر بھی نہیں سمجھتے کہ وہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ اس کے دماغ میں چلنے والی سوچیں اسے پاگل کر دیں گی اور ہم الٹا اسے اور ڈپریشن میں بھیجتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو ہم اسے کھو دیں گے۔ وہ ایک امید سے کہہ رہی تھی کہ شاید ان کا دل پگھل جائے۔ فکر نہ کرو، وہ نہیں مرنے والا، پاگل ہے، اور پاگلوں کے بھی مزے ہیں، جہاں مرضی سر پھاڑ کر آ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ان کا لہجہ اور ہر انداز اب بھی تلخی سے بھرپور تھا۔ رکشا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اب رخسار پر پھیل رہے تھے۔ حمید صاحب کروٹ بدل کر رخ دوسری جانب کر گئے۔ ڈرامے بند کرو اب اور سو جاؤ، دن میں بیٹے کا پاگل پن برداشت کرو اور رات میں اس کی ماں کا۔ رکشا بیگم انہیں حیرت سے دیکھے گئی۔ مرد اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا تھا؟ ویسے یہ حقیقت ہے، مرد اگر روئے تو عورت اسے اپنا کندھا دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، چاہے وہ اس کے لیے ثانی پیدا نہ کر سکے، لیکن وہ اسے کہتی ہے فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ اگر کوئی مالی پریشانی ہو تو میں نے دیکھا ہے عورت کو اپنا زیور بیچتے ہوئے، جس کو بنانے میں باپ کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ اپنے جہیز کی چیزیں تک بیچ رہی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا تو رنگ اڑ جاتا ہے مگر باپ کے سر سے قرضہ نہیں اترتا۔ اور جب عورت روئے تو کچھ مرد ایسے ہی کہتے ہیں جو حمید نے کہا۔ اگر عورت کے نصیب میں اس طرح کا مرد لکھا ہو تو خدا سے کہنا بنتا ہے کہ ہم بروز قیامت کسی سزا کے حقدار نہیں ہوں گے۔ ہماری کوتاہیوں کی سزا ایسے مرد کی شکل میں ہمیں مل گئی ہے، مگر اللہ نہ کرے کبھی، کیونکہ اگر معاشرے میں بیٹی دینے کا رواج نہ ہوتا تو یقیناً ہمارے والدین کسی کو ہماری جنت دیکھنے بھی نہ دیتے۔ تلخ لہجے تو پھر جہاں ٹھہرے۔ رات گہری ہے مگر ایک سہارا ہے مجھے، یہ میری آنکھ کا ہی آنسو ہے، ستارہ ہے مجھے۔ میں کسی دھیان میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا معلوم ایک آہٹ نے کئی بار پکارا ہے مجھے۔ آنکھ سے گرد ہٹاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، اپنے بکھرے ہوئے حلیے کا نظارہ ہے مجھے۔ اے میرے لاڈلے، اے ناز کے پالے ہوئے دل، تو نے کس کوئی ملامت سے گزارا ہے مجھے۔ میں تو اب جیسے بھی گزرے گی گزاروں گا یہاں، تم کہاں جاؤ گے، دھڑکا تو تمہارا مجھے۔ تو نے کیا کھول کے رکھ دی ہے ڈپٹی ہوئی عمر، تو نے آخر لمحوں میں پکارا ہے مجھے۔ میں کہاں جاتا تھا اس بس میں نظر بازار میں، لیکن اب کہ تیرے آبرو کا اشارہ ہے مجھے، جانے میں کون تھا لوگوں سے بری دنیا میں، میری تنہائی نے شیشے میں اتارا ہے مجھے۔ یہ سارے دن اس کے ویسے ہی گزرتے جا رہے تھے، تنہائی پسند، غصہ، بدتمیزی اور باتوں سے دور۔
اس دوران اس کا مزاج کے خلاف معمول اتنا چڑچڑا نہیں تھا۔ وہ اپنی مخصوص یونیفارم وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ میں مربوط تھا، ٹائی کو ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور کالر کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ بال ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، کندھے پر سیاہ بستہ لٹکا رکھا تھا۔ لڑکوں کے عموماً یہ حال تب ہوتی ہے جب وہ اکثر کار سے گھر کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت نہیں تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ رات کو بارش آنے کی وجہ سے اب ہوائیں تیز اور سڑکیں گیلی ہوئی تھی۔ وہ آج ڈرائیور کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ فٹ پاتھ پر اس کے قدموں کی آہٹ تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا مگر وہ کالج سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ نہ جانے کہاں، نہ جانے کون سی منزل تھی اس کی، بس چلتا جا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ بیٹا میری مدد کرو، میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ پیسے یا کھانے کے لیے دے دو۔ وہ ایک بزرگانہ آواز پر ٹھٹکا، گردن کا رخ موڑ کر دیکھا۔ ایک بزرگ خاتون رف سے ہولیے میں راہ چلتوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ ہٹو بی بی، صبح صبح اور کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کو، راستے میں نحوست پھیلائے کھڑی رہتی ہو بس۔ وہ ایک خوبرو مرد تھا جو سامنے والی بلڈنگ کی طرف اسے دھتکار کر بڑھ رہا تھا۔ بزرگ اور نگاہ سے اونگتی وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم نڈال ہو رہا تھا۔ وہ رحم کھانا نہیں چاہتا تھا مگر اس کے دل میں کچھ ہو رہا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا وہ جا کر اس کی مدد کرے۔ مدد کرنا نیکی ہے، نہیں وہ نیک نہیں باندھ سکتا تھا، اسے زندگی جینی تھی، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ارجو کے قدم وہی جامد رہ گئے، نہ اس سے آگے بڑھا جا رہا تھا اور نہ پیچھے قدم موڑنے کی ہمت تھی۔ پلک جھپکائے بغیر وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ وہاں اب ایک لڑکی آئی تھی، عمر شاید 22-23 کے قریب تھی۔ وہ انہی پانی کی بوتل تھماتے ہوئے اب ان کو سہارا دے کر کھڑا کر رہی تھی۔ پھر اس نے چند نوٹ اسے تھمائے۔ وہ بزرگ خاتون اب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کافی ساری دعائیں دے رہی تھی۔ ارجو کی پلک ابھی تک نہیں جھپکی تھی، بزرگ اور اب منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ ایک لمبی گیلی سڑک، ارجو اور وہ خوش لڑکی تھی، اور ہلکی پھلکی ٹریفک جو بڑھتے دن کے ساتھ زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ خوش لڑکی اب روڈ کراس کر رہی تھی۔ وہ سڑک کے درمیان میں تھی جب سامنے سے آتی ایک سیاہ گاڑی اس سے زوردار ٹکر ہوئی۔ گاڑی والا رکا نہیں تھا، تیزی سے گاڑی کو بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ خوش شکل لڑکی سڑک پر اوندے منہ گری پڑی تھی، منہ سے اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع ہو رہے تھے، کوئی ایمبولینس کو کال کر رہا تھا تو کوئی اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ سڑک کی سیٹ میں کھڑا وہ سانسا لڑکا ساکن کھڑا تھا۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچ لی، آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی۔ سب کی نظر میں وہ محض ایک حادثہ تھا، جو کہ تھا بھی صحیح۔ میں کبھی بھی نیکی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں، وہ سڑک پر کھڑے زوردار آواز میں چلایا۔ ارد گرد کے لوگوں نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا تھا۔ اس نے آنکھوں سے لڑکتے آنسوؤں کو صاف کیا اور پھر رخ موڑے اپنی بے نام منزل کی طرف بڑھ رکا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، وہ واپس بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کا نظریہ یہی تھا کہ اگر وہ لڑکی اس عورت کی مدد نہ کرتی تو وہ کبھی نہ مرتی۔ یہ اس کی سوچ تھی اور وہ سوچ سکتا تھا کیونکہ وہ احمق تھا۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی جہاں پر آ کر وہ رکا تھا۔ بارش کے بعد کی ہوس اور تیز دھوپ، وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ حالت ویسی تھی جیسے وہ بے ترتیبی سے بکھرے بال، اداس چہرہ اور سیاہ نم آنکھیں۔ البتہ بستہ اس کے کندھے سے غائب تھا۔ اندھادھند دوڑتے بھاگتے نہ جانے وہ اسے کہاں گرا آیا تھا۔ یہ قبرستان تھا جہاں کڑی دھوپ سے بے شمار قبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ بارش کے آنے کی وجہ سے مٹی کھوکھلی ہو رہی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا تو ایک قبر کے قریب اس کا پاؤں اندر دھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پاؤں نکالا، ایک دم جیسے سانس رک سی گئی تھی۔ اللہ کا خوف کرو قبرستان والوں، میں تو نیک بھی نہیں ہوں، پھر بھی کیوں میری ٹانگ کھینچ رہے ہو؟ اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ دور گنے درخت کے نیچے گوڑ کر بیٹھا تھا وہ ارجو کی بات پر ہنسا۔ ارجو نے اسے نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا۔ قدم جہاں آ کر رکے اس کی منزل سامنے تھی، ایک رنگین قبر اور پتھر سے بنی سفید تختی پر لکھا تھا شیخ رفید، عمر 25 سال۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں۔ چاچو جان، اس نے پکارا اور وہ نڈھال سا گھٹنوں کے بل جا گرا۔ ساری قوت مدافعت ہوا ہو گئی۔ اسے یہاں آ کر بس رونا تھا اور صرف رونا تھا۔ جوانی کی موت اور جوانی کی عبادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، آنسو بہہ رہے تھے۔ چند لمحے ماضی کے نظر کر دیے جب وہ 8 سال کا تھا۔ دنیا میں کبھی کسی بھتیجے نے اپنے چچا سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی ارجو نے فرید سے کی ہے۔ وہ اس کے بچپن کا دوست، ہمراہ، سب کچھ تھا، سب کچھ۔ یہاں تک کہ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ فرید سے اٹیچ تھا۔ کھانے سے لے کر گھومنے پھرنے تک ہر کام میں وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ 25 سال کا وہ حسین مرد تھا، چہرے کی داڑھی اور سفید پرکشش رنگت۔ وہ بس ایک لباس پہنتا تھا، سفید۔ خوش غمی، عید برات بس رہی ایک رنگ۔ اس کی اصل خوبصورتی اس کا اخلاق تھا اور اس کی باتیں جو اس کے چہرے کو منور کرتی تھیں۔ قرآن کا حافظ بھی تھا اور معلم بھی مدرسے میں۔ صبح کے وقت بچوں کو پڑھانے جاتا اور شام میں اجتماعی محفلوں میں درس دیتا۔ ان دنوں ارجو اس کی صحبت میں تھا اور بالکل ویسا نہیں تھا جیسا ہم جان چکے ہیں۔ وہ بدھ کا دن تھا جس صبح وہ ارجو کے ساتھ مدرسے کے گیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کا تھا، محبت سے بڑا۔ بچوں کی تلاوت قرآن کی آوازیں اور کسی درجے میں حمد و ثنا پڑھی جا رہی تھی۔ وہ شیخ فرید کے ساتھ اپنے مخصوص درجے کی طرف بڑھا۔ سارے بچے جڑ کر اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ ارجو سبز ٹوپی سر پر پہنتا ان بچوں کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ قاری صاحب اندر آ گئے اور کہنے لگے، فرید آج سالانہ اجتماع ہے اور بیان تم دو گے، تیاری کر لینا۔ فرید نے مسکراتے ہوئے سر کو جبنش دی۔
قاری صاحب وہیں سے پلٹ گئے۔ ارجو کے سبق سنانے کی بات تھی۔ وہ سپارے کو سینے سے لگائے فرید کے سامنے آ بیٹھا۔ درمیان میں لکڑی کی تختی ہار تھی۔ چچا جان، آج تو ہمارے باہر گھومنے کا پروگرام تھا نا؟ اس نے یاد دلایا کہ رات کو ان دونوں کی کیا پلاننگ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں ارجو، ہم وہ اسکپ کر دیں گے۔ مگر کیوں؟ آپ انہیں منع کر دیں، آج آپ کو ادھر کوئی بیان نہیں دیں گے، اور ویسے بھی کون سا پیسے ملتے ہیں آپ کو؟ وہ ضدی انداز میں کہہ رہا تھا۔ فرید نے ہونٹوں پر انگلی رکھنے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ ارجو، ایسے نہیں کہتے۔ اسلام کی دعوت کسی معاوضے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ وہ یہ قیمت ہوتی ہے جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ارجو نے آنکھیں چھوٹی کر کے کچھ سوچا۔ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ نے ان کے پیسے دینے ہیں؟ اسے یہی اندازہ لگایا گیا۔ فرید مسکرایا اور نفی مثال ہلایا۔ جنت کی قیمت؟ ارجو نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ جنت کی بھی قیمت ہوتی ہے؟ کتنے پیسے دینے ہوتے ہیں؟ وہ کچھ سوچ بچار کے بعد بولا۔ جنت کی قیمت ہوتی ہے، مگر یہ نہیں پیسوں سے صرف دنیا کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ جنت عام کاغذوں پر نہیں ملتی ارجو، وہ ہمارے اعمال، ہماری عبادتوں اور ہماری نیکیوں سے ملتی ہے۔ جنت بہت قیمتی شے ہے، اور انسان کے مال کو اس کی نیکیاں اور باتیں قیمتی ہوتی ہیں۔ پیسے تو بس ایک کاغذ ہے، چوری ہو گئے تو ہم انہیں پا نہیں سکتے دوبارہ، پانی میں گر جائیں تب بیکار، جل جائیں تو بس راکھ۔ ان سے کیا جنت کی قیمت ادا ہوگی بھلا؟ صرف ارجو ہی نہیں، باقی بچے بھی خاموش ہو کر فرید کو سن رہے تھے، مگر اسے تب معلوم ہوا جب ایک بچے نے کہا، استاد جی، دنیا میں تو ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے نا؟ فرید نے سر اٹھا کر اس بچے کی طرف دیکھا تو تب اسے معلوم ہوا کہ سب اس کی طرف ہی متوجہ ہیں۔ یہ دنیا ہے بچوں، یہاں کی چیزیں وقتی ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے جنت کو پا لیا تو وہ ہمیشہ رہے گی، وہاں کے موجود ہر چیز ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جنت کی کوئی مادی قیمت نہیں، کیونکہ یہ ایک روحانی تصور ہے جو موت کے بعد مومنوں کے لیے مقرر ہے۔ اس کا تعلق مال اور عقیدے سے ہے، مادی چیزوں سے نہیں۔ اب کے مزید بولا تو سب کو اس کی بات سمجھ آ گئی۔ بچوں، کبھی دنیا کی چیزوں کے پیچھے مت بھاگنا، اگر بھاگے تو بھاگتے ہوئے اتنا دور چلے جاؤ کہ واپس آنے تک اپنا آپ کھو دو گے۔ اس نے صحیح کہا تھا، ہم بعض دفعہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنا آپ کھو دیتے ہیں، اور واپسی کا راستہ ملنا اتنا دشوار ہو جاتا ہے جیسے ابلیس کا سجدے میں توبہ کرنا۔ فرید نے آخری بات کہی اور اختتامی دعا پڑھا کر آج کی کلاس یہی ختم کی۔ خلاف معمول وہ اسکول سے بہت لیٹ نکلا تھا۔ راستے میں بھی دوستوں کے ساتھ گوسپ کرتے ہوئے مزید وقت گزر گیا تھا۔ اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو بیرونی دروازے کے سامنے کافی ہجوم تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، وہاں اسی کا ہی گھر تھا۔ وہ مردوں کے درمیان میں سے گھستا ہوا بلاخر گھر کے اندر داخل ہوا۔ آگے کا منظر بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ عورتیں رو رہی تھیں، چیخنے چلانے عورتوں سے صحن بھرا ہوا تھا۔ آج آپ کی فلائٹ سے گھر آ جانے فرید بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دکشا بیگم کار پر روتے ہوئے حمید صاحب سے کہہ رہی تھیں۔ الفاظ تھے کہ زہر اسے ہضم نہیں ہوئے۔ وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے ڈیتھ کا پتہ نہ لگتا۔ 8-9 سال کا بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہوتا ہے، وہ بھی تھا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ بستے سمیت وہ چارپائی کے گرد لپٹ کر زالوں قطار روتا گیا۔ تب جو اس نے سب سے کلمات سنے تھے وہ یہی تھے، حوصلہ کرو اور جو نیک لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ارجو، وہ تو نیک تھا، اس لیے اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ارجو نے یہ کلمات ان دنوں اتنے سنے کہ اس کا دماغ شل ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جنت کی قیمت ادا کر کے گیا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کو مرنے سے پہلے جنت کی قیمت ادا کر لینی چاہیے، مگر اس 9 عمر کے بچے کے ذہن میں جو کھچڑی بنی اس وقت، نہ تو اس نے کوئی خود کو غور فکر کی اور نہ اس کے گھر والوں نے، اور بات یہاں تک آ پہنچی۔ سارے میں نیم اندھیرے پھیلتا جا رہا تھا۔ بادلوں نے پھر آسمان کو آ گھیرا، چند بوندیں اس کے چہرے پر آ گری۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ذرا حیران ہوا۔ وہ صبح سے لے کر اب تک وہیں بیٹھا تھا قبرستان میں۔ بارش اب برس رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور گھر کی راہ لی۔ راستے میں گزرتے ہوئے اس نے ایک جگہ نظر دوڑائی جہاں صبح کا منظر اسے کہیں اور لے گیا تھا۔ سڑک پر اب کوئی خون نہیں تھا، بلا شبہ وہ بارش کے پانی کے ساتھ بہہ گیا تھا۔ افرادوں کی گہما گہمی بالکل ویسے تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ صبح میں یہاں کسی کی جان گئی ہوگی۔ اس نے سرسری سی نظر اس جگہ پر ڈالی۔ میں کبھی بھی نیکی نہیں کروں گا، زیر لب دہرایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے فریش ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق وہ ڈائننگ ٹیبل پر بھی نہیں آیا تھا۔ دکشا بیگم نے زینب کے ہاتھ اس کا کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ آئے اذلان اور اس نے اسی کمرے میں ہی کھانا کھایا۔ چاچو، آپ کب شادی کریں گے؟ کھانے کے درمیان اذلان نے پوچھا۔ اچھے بچے شادی نہیں کرتے، اس نے گال کھینچتے کہا۔ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ ابو غلط انسان ہے، دیکھا انہوں نے تو شادی بھی کر لی۔ ہوا میں ہاتھ لہراتے اس کا انداز اپنے سے جدا تھا۔ نہیں اذلان، وہ غلط انسان نہیں ہے، وہ بس آپ کو اس دنیا میں لانا چاہتے تھے۔ ارجو اب بات کہہ کر پھنس چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ان دونوں نے کتنے سوال جواب کرنے ہیں۔ مگر مما تو کہتی ہیں بچہ تو پری لاتی ہے، آیت نے تھوڑی تلے ہتھیلی ٹکاتے کہا۔ ارجو نے سر کو جبنش دی۔ پتہ نہیں یہ مائی بھی کیا کیا بتاتی ہیں بچوں کو۔ ہاں، بچہ تو پری ہی لاتی ہے، اسے بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑی۔ بچہ لانے والی پری؟ کون ہے یہ پری؟ تیرا باپ ہے پری۔ دروازے پر کھڑے شیخ علی نے غصے سے اذلان کی بات کا جواب دیا۔ ارجو دبی دبی آواز میں ہنسا۔ اذلان ارجو کی کمر سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ضرور کوئی شرط کر کے آیا ہوگا۔
ابو میں نے کچھ نہیں کیا، لیپ ٹاپ پر میرا دودھ گر گیا تھا تو اس لیے اسے بالٹی سے دھو دیا تاکہ وہ گندا نہ ہو۔ وہ بھرپور معصومیت سے اپنی کاریگری بتا رہا تھا۔ اذران کے بچے آفس کے سارے ڈاکومنٹس اس میں تھے اور تم نے لیپ ٹاپ خراب کر دیا۔ مجھے محنت جو کرنی پڑے گی وہ تو چلو الگ الگ، اور جو 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا وہ تیرا دادا پے کرے گا کیا؟ شیخ علی نے چھلانگ لگاتے اسے پکڑا۔ چھوڑ دو بابا، وہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے جھوٹی موٹی معذرت کر رہا تھا۔ نہیں ماموں جان، اس کو مارے مارے۔ آیت نے جیسے فتح کی بات بتائی۔ اب تو میری پیاری سی بانجی نے بھی کہہ دیا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ شیخ علی اپنی داڑھی کو اس کے گالوں سے رگڑ رہا تھا۔ ابو ایک بات پوچھوں؟ اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی ہوا میں لہراتے ہوئے کہا تھا۔ شیخ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابو آپ بتائیں کہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تمہاری مما سے۔ شیخ علی نے بغیر حیرانی کے جواب دیا، کیونکہ وہ ایسے الٹے سیدھے سوال پوچھتا ہی رہتا تھا۔ میری مما سے؟ اوہ، تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ گھر میں ہی چکر چلا رہے ہیں۔ مطلب ماموں جان نے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، گھر میں بھی چکر چلا رہے ہیں؟ آیت نے بھی اتنی ہی معصومیت سے کہا۔ کمرے میں ان چاروں کے قہقہوں کی گونج گونجی۔ حمید صاحب شور کی سن کر ذرا کے اندر کے منظر نے ان کا دل ذرا خوش کیا تھا۔ اولاد بھلا کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اس رات وہ سوتے سوتے اٹھ بیٹھا تھا۔ باہر بارش برس رہی تھی اور بادل کے گرجنے کی آواز صاف واضح تھی۔ تیز ہواؤں سے کھڑکیوں کے پردے زور زور سے ہل رہے تھے۔ اے سی آن تھا، پھر بھی اس کے چہرے پہ پسینے کے ننھے قطرے واضح تھے۔ اسے بہت تیز گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا، پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا۔ گلاس کو ہاتھ لگانے کے لیے اس نے بالکل زحمت نہیں کی تھی۔ جگ کو منہ سے لگائے وہ بس ایسے ہی پانی پی رہا تھا۔ پانی حلق میں اترا۔ پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا۔ گلاس کو ہاتھ لگانے کی اس نے بالکل زحمت نہیں کی تھی۔ جگ کو منہ سے لگائے وہ ایسے ہی پانی پی رہا تھا۔ پانی حلق میں اترا تو وہ چند لمحے اپنے سانس کو بحال کرتا رہا۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھ گیا۔ کیا بات تھی جو اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا؟ کیا وہ کبھی نیکی نہیں کرے گا؟ وہ ساری عمر گناہوں میں گزار دے گا، لیکن وہ کیا کرے؟ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اسے زندگی جینی تھی مگر، اور اگر وہ برا ہو کر بھی مر گیا تو پھر نہ تو وہ جی سکے گا اور نہ ہی جنت کی قیمت ادا کر سکے گا۔ سوالوں کے جال پھنستا جا رہا تھا۔ پھر اس کا دماغ ارد گرد کے لوگوں پہ پڑا۔ ماشاءاللہ بہت سارے مولوی لوگ زندہ سلامت گھوم رہے ہیں۔ وہ تو نہیں مرے؟ یا پھر وہ سب کالج والے پروفیسر کی طرح تھے، باہر سے نیک اور اندر سے فیک؟ اس نے ذہن میں آتے خیالوں کو جھٹک دیا۔ وہ اب واپس بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اندھیرے میں ڈوبی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ کاش میں اس عورت کی پہلے ہی مدد کر دیتا تو وہ وہاں سے چلی جاتی، پھر وہ لڑکی وہاں نہ آتی، نہ وہ وہاں آتی، نہ اسے نوکیوں کا موقع ملتا اور نہ ہی وہ زندہ رہتی۔ لیکن میں اگر ایسا کرتا تو میں مر جاتا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے زندگی جینی ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میں کبھی نیکی نہیں کروں گا۔ چھت پر نظر ٹکائے خود سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے منہ پر کمبل ڈال لیا۔ اور اس کی احمق باتیں۔ اگلا دن اتوار کا تھا، کالج کی بھی چھٹی تھی۔ اس کے پاس کوئی خاص سرگرمی بھی نہیں تھی۔ وہ رات دیر سے سویا تھا اور اب تک بستر پر ہی سست روی سے لیٹا ہوا تھا۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ فرزانہ تھی۔ آیت کے جوتے ڈھونڈ رہی تھی جو رات یہیں چھوڑ گئی تھی۔ آج کا ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر لینا۔ ہاسپٹل میں کسی لڑکی کا آپریشن کیس ہے تو ابو وہی گئے ہیں۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ منہ دھوئے بغیر وہ آج ہوش میں آ گیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے اس لڑکی کو؟ آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ صوفے کے پاس آیت کے جوتے پڑے تھے جو فرزانہ ڈھونڈ چکی تھی۔ پتہ نہیں، شاید کوئی ایکسیڈنٹ کیس کا کہہ رہے تھے۔ خیر تم یہ سب چھوڑو اور نیچے آ کر کھانا کھا لو۔ فرزانہ کہہ کر دروازے سے پلٹ گئی اور ارجو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ لڑکی؟ ایکسیڈنٹ؟ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ اف خدایا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اب بالوں میں ہاتھ الجھائے بیٹھا تھا۔ اسے خود سے الجھن ہو رہی تھی۔ فریش ہونے سے لے کر ڈائننگ ٹیبل تک اس نے اس لڑکی کو جھٹکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، اس نے کرسی کو دھکیلتے کہا۔ کیوں؟ کیسے؟ وجہ؟ سب کے سوال منہ میں رہ گئے۔ وہ بائک نکالتا گھر سے باہر جا چکا تھا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں داخل ہوا۔ میرے ابو مطلب ڈاکٹر شیخ حمید کدھر ملیں گے؟ اس نے سفید یونیفارم میں ملبوس ایک نرس کو روک کر پوچھا۔ جی وہ ادھر آپریشن تھیٹر میں ہے، نرس نے اشارہ کر کے بتایا تو وہ اندھا دھند اس جانب بھاگا۔ سانسیں بے ترتیب تھی۔ کاش وہ زندہ ہو، اے خدا وہ زندہ ہو۔ یہ پہلی دعا تھی جو اس نے اب مانگی تھی۔ پھر اس نے آپریشن تھیٹر کے مرر سے جھانک کر دیکھا۔ ساری امیدیں دم توڑ گئی، دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کی حد تک دھڑکا تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی، یہ تو کوئی 8 سے 9 سالہ معصوم بچی تھی۔ ارجو کو لگا وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا، وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا، حالانکہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ ہاں شاید نہیں، سوچے پھر سے اس کے ذہن پر حاوی ہو گئی۔ وہ جتنا جلد بازی میں آیا تھا، قدم اب اتنے ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ وہ بے دہانی میں ہاسپٹل کے ایریا سے نکل رہا تھا، یہ بھولے ہوئے کہ وہ یہاں بائک پر آیا تھا۔ سورج کی تپش دھوپ میں وہ سڑک پر بنے بینچ پر بیٹھا تھا۔ مزید چلنا اس کے لیے دشوار تھا۔ نظر ارد گرد جاتا مگر دھیان وہاں نہیں تھا۔ پھر اچانک جیسے اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو، وہ سامنے سیلون سے نکل رہی تھی۔ سر پر سفید پٹی بندھی تھی اور ہاتھ میں شاپنگ بیگز۔ کہیں اس کا وہم تو نہیں؟ پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، اسے ایک بار دیکھ لینا چاہیے۔
اس نے سوچا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ وہیں موجود تھا۔ اس خوش شکل لڑکی 22 سالہ لڑکی پاس آپ وہی ہے نا جن کا کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا صبح میں اسی روڈ پر؟ وہ ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، بس جو اس کی آنکھوں کا سراب نہ ہو، ورنہ وہ اس روڈ پر آج سارے مجھ سے یہی سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں ویسے ہاں میں وہی ہوں، بٹ الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں ٹھیک ٹھاک۔ وہ بولی تو جیسے الفاظوں نے راحت دی۔ ارجو کے مردہ جسم میں کسی نے جیسے جان ڈال دی۔ وہ کبھی کسی کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، کبھی اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی تڑپ نہیں اٹھی تھی، مگر آج وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا جیسے ابھی اس کے سامنے رو پڑے گا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کیا ہم مل سکتے ہیں کسی ریسٹورنٹ، کیفے ایریا؟ اگر آپ کہیں تو میرے گھر۔ یہ لڑکا کیا بول رہا تھا؟ وہ سامنے سے ہنسی۔ میرا نام غزل ہے اور میں یہی پاس والے گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں اپنی شادی کی شاپنگ کرنے آئی تھی، لیکن میری لاپرواہی سے یہ سب ہو گیا۔ لیکن صدقہ اور نیکی ہر بلا کو دور کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میری جان اس بزرگ عورت کی دعاؤں کی وجہ سے بچی ہے، ورنہ میرے دلہے کو تو کوئی اور ملنی بھی نہیں تھی، میری جیسی معصوم سی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتاتی گئی اور وہ ساکن کھڑا سنتا رہا۔ ادھر تو لو سٹوری شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور دی اینڈ بھی ہو گیا۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ اس دن کے بعد ان دونوں کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ میری زندگی میں غزل نام کی پرچھائی آئی تھی، مطلب اگلے چند سالوں میں بھی مرزا غالب بن جاؤں گا۔ وہ فارغ وقت میں یہی سوچتا تھا، مگر ایک بات تھی جو اس نے ذہن نشین کر لی تھی، وہ یہ کہ صدقہ اور نیکی بلاؤں کو ٹالتی ہے اور موت تو برحق ہے آنی ہی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ مرنے سے پہلے جنت کی قیمت ادا کی جائے۔ اگلے دن کی رات کو وہ ان سب کے ساتھ لانگ روم میں موجود تھا۔ مسکراہٹ ایک پل کے بھی اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سب مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن اس نے توجہ نہیں دی۔ وہ دونوں ٹانگیں صوفے پر فولڈ کیے ہوئے بیٹھا تھا، گود میں رکھے کشن ہتھیلی گالوں پہ ٹکائے کسی سوچ کے زیر اثر۔ ارجو میں بھی نہ کہاں وہ 22 سال کی غزل اور کہاں میں 17 سال کا معصوم سا ارجو، وہ بے دہانی میں بولا گیا۔ اگلے لمحے لیونگ روم میں سب قہقہوں کی آوازیں گونج پڑی۔ ارجو لب کچلتا رہ گیا۔ اف! حمید صاحب تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے جا رہے تھے، چہرے پر پریشانی کے تاثرات۔ ادھر پڑوس میں جو پٹھان شراب پی رہا تھا، وہ جس کی صبح میں ڈیتھ ہوئی تھی، اس کی قبر کھودنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ وہ جگہ کھودی، مگر ایک جگہ سے تو خوفناک سانپ نکلا ہے، لوگ بہت خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ میں معلم صاحب کے ساتھ ذرا وہیں جا رہا ہوں، تم لوگ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر لو، اللہ پاک آسانی پیدا کریں۔ انہوں نے رک کر کہا اور پھر تیز قدموں سے راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ ارجو کی سانسیں وہیں رک گئی۔ نہ جانے لوگ یوں توبہ کی آس پر اتنے گناہ کرتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اگر زندگی نے انہیں توبہ کی مہلت نہ دی تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سب کو ہدایت دے بس۔ درخشاں بیگم زیر لب کلمات پڑھ رہی تھی اور ارجو جو ان سب کے درمیان میں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات وہ بہت پریشان تھا اور اسے احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی احمد بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ ابھی بھی وقت تھا، وہ خود کو جہنم کی آگ اور قبر کے سانپوں سے بچا سکتا تھا۔ بے بسی میں انسان ہمیشہ دو چیزوں کی طرف جاتا اچھا لگتا ہے، یا تو سجدے میں یا ماں کی آغوش میں۔ اسے ابھی سجدے کی توفیق عطا نہیں ہوئی تھی، اس کے پاس دوسرا آپشن موجود تھا۔ وہ ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، دروازہ نہ کرتے وہ اندر داخل ہوا۔ حمید صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے، وہ عشاء کی نماز ادا کرتے ہوئے بھی ابھی جائے نماز کو تہہ لگا رہی تھی۔ اف خدایا، ماں بھی تو نیک ہے۔ کیا ہوا جو اس وقت آئے؟ خیریت؟ نہیں، انہیں شدید حیرت ہوئی تھی۔ ماں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ کیا مطلب؟ نہ سمجھی سے پوچھا۔ مجھے بہت تیز گھبراہٹ ہو رہی ہے، سب کچھ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے موت سے ڈر لگتا ہے ماں۔ وہ کھل کر اپنی بات بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ موت سے کیسا ڈرنا؟ موت تو برحق ہے، ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ ڈرنا تو زندگی سے چاہیے، وہ جو نہ جانے کب کس کا محتاج بنا دے، کب ہمیں دھوکہ دے دے۔ تمہیں پتہ ہے ارجو، جو زندگی کے بعد موت ہے قبر ہے، مگر موت کے بعد جنت ہے، اپنے رب سے ملاقات ہے۔ اور کیا تم کبھی اس خدا سے ملنا نہیں چاہتے جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے؟ وہ غور سے سن رہا تھا، اسے لگا بہت دیر ہو چکی ہے۔ جنت کی بھی قیمت ہوتی ہے نا ماں، تم یہ دعا کر سکتے ہو ارجو؟ نہیں، اب دیر ہو چکی ہے، میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، وہ اداسی سے کہہ رہا تھا۔ غلط کہہ رہے ہو، رب کی بارگاہ بہت بڑی ہے، اس رب ذات نے تمہیں موقع دیا ہے سدھرنے کا۔ تم جانتے ہو کہ یہ بات بھی ذرا سچ ہے کہ برے لوگ جلدی نہیں مرتے، لیکن ارجو بیٹا، تم مثبت طرح سے دیکھو تو یہ رب کی جانب سے اس شخص کو مہلت ہوتی ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ جہنم کی نظر ہو۔ تم توبہ کر لو، اور جو میں تمہارے لیے روز دعا کرتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے میں تمہیں نیک ہوتا دیکھوں، تاکہ میرا کم ظرف شوہر میری دی کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ کہتے کہتے ان کی آنکھیں بھیگ گئی، کمرے میں اب ان دونوں کی سسکیوں کی آوازیں آ تھیں۔ مجھے معاف کر دے ماں، وہ ماں کے سینے سے لگے زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ درخشاں بیگم نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اپنے رب سے معافی مانگو ارجو۔ ارجو نے اس بات میں سر کو خم دیا، اور اس کے بعد جیسے اس کی زندگی بدل گئی۔ کچھ چیزیں سچ میں معجزہ ہوتی ہیں، جیسے کہ کسی سامنے لڑکی سے محبت ہو جانا، جیسے کہ سوتیلی ماں کا پیار ملنا، جیسے کہ ہم ذہن دوست کا ہونا۔
جیسے کہ جائے نماز میں محبوب کی بجائے خدا کا مل جانا، اور جیسا کہ ارجو کا نیک ہونا۔ شیخ فرید صحیح کہتا تھا، جوانی کی موت اور جوانی کی عبادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ انمول چیز ہے اور انمول لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ اس صبح وہ مسجد میں گیا تھا، شاید پہلی دفعہ۔ نماز کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ مسجد میں پرسکون ماحول تھا اور کافی ٹھنڈک تھی۔ ایک عالم بزرگ اس کے پاس آ کر بیٹھا، ہاتھ میں تسبیح کے دانے گراتے ہوئے۔ وہ زیر لب تسبیحات دہرا رہا تھا۔ گھٹنے پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے قریب بیٹھا۔ حافظ قرآن ہو، ستائشی نظروں سے سوال کیا، اتنا خوش نصیب نہیں ہوں، اداسی سے جواب دیا۔ بن جاؤ، دیر ہو چکی ہے۔ وہ پھر چپ ہو گیا۔ بزرگ اس کے چہرے پر دیکھے گیا۔ ہدایت ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہے؟ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے چنتے ہیں۔ تمہیں ایک موقع ملا ہے ارجو، اسے گنواؤ مت۔ دیندار بن جاؤ، اور باتوں کے لیے کوئی عمر کی حد مقرر نہیں ہوتی اور نہ ہی وقت کی۔ بزرگ عالم بول رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کے 17 سال ضائع کیے ہیں۔ انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ مایوسیوں کی دیواروں میں اس کی رحمت امید کے دروازے کھولتی رہتی ہے۔ انتظار ترک نہ کیا جائے، رحمت ہوگی، امید کا چراغ جلے گا۔ وہ وقت جس کا انتظار ہے آئے گا، بلکہ وہ وقت آ ہی گیا۔ مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، چراغاں ہوگا، انسان کے قریب آ جائے گا، پتھر موم ہو جائے گا، دل محبت سے معمور ہو جائیں گے، پیشانیاں سجدوں سے سرفراز ہو جائیں گی، زندگی کو زندہ رہنے کا استحقاق مل جائے گا۔ انسان مایوس نہ ہو۔ کشتیاں جلا دی جائیں تو کامیابی قرب آ جاتی ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ زندگی کو وہ سکھ مل جائے۔ آرزوئیں پوری نہ ہوں تو بے آرزو رہنے کی آرزو پیدا کر دی جائے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کسی نقطے کا نام نہیں، یہ مزاج کا نام ہے۔ بڑے بڑے فاتحین جنگ ہارنے کے بعد بھی فاتحین ہی رہے۔ ہمارے پاس مثال موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ کربلا کی شکست فتح کی بشارت ہے۔ ہم جسے طریقی سمجھ رہے ہیں، یہی کاذب تو صبح صادق کا آغاز ہے۔ چلتے چلیں، منظریں خود ہی سلام کریں گی۔ دنیا کے خلاف فریاد نہ کریں، کوشش کریں کہ کوئی آپ کے خلاف فریاد نہ کرے۔ دوسروں کو خوش کریں، خوش خود ہی مل جائے گی، اور یہی جینے کا راز ہے۔ اور اس دن اس بزرگ نے اسے پہلی قرآن کی صورت پڑھائی تھی جو اس کے دل سے اترتی روح تک کو سکون رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے وہ بن کر دکھایا کہ حمید صاحب رکشا بیگم کی تربیت پر کبھی انگلی نہ اٹھا سکے، اور ارجو کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ جنت کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اگر اللہ کہے کہ آؤ واپس آ جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ ابھی تو ہم نے کام کرنا ہے، 2-4 چٹھیوں کے جواب دینے ہیں۔ اللہ کہے گا کہ تم نے ہم سے محبت کی ہے، اب ہم اداس ہو گئے ہیں، اس لیے جلدی آ جاؤ۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ایسے ہی بات کی تھی آپ سے۔ آپ روز جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب آپ سے کہا جائے کہ جنت کی سیٹ خالی ہے تو آپ کہیں گے کہ ٹھہر کے آئیں گے۔ گویا کہ جنت میں جانے کے لیے بےتابی بھی ہے اور جلدی بھی نہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ موت کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر انسان مر گیا تو ماں باپ کے پاس ہوگا، اور یہاں رہا تو اولاد کے پاس، دونوں اچھے لوگ ہیں۔ تو آپ اولاد کے پاس ٹھہرے یا ماں باپ کے پاس چلے جائیں تو آپ کے رشتہ دار ماں باپ سب ادھر ہوں گے، وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، خاندان کے لوگ، اور یہاں پر آپ کے بچے ہیں تو ادھر یا ادھر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پر اور بزرگ بھی ہوں گے، خانقاہوں والے، ڈیرے والے، اللہ کی محبت والے، اور اللہ کی اطاعت کی ہوئی پیغمبری والے سارے بزرگ۔ یہاں تم درود بھیجتے جا رہے ہو اور وہاں مشاہدہ ہو جائے گا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ درمیان میں پردہ اٹھ گیا تو پھر سارے ہی پردے اٹھ جائیں گے۔ اس لیے آپ بڑی تسلی کے ساتھ زندہ رہیں اور گھبراہٹ کے بغیر زندگی جہاں تک چلتی ہے وہاں تک جاؤ۔ اگر آگے نہیں چلتی، گھوڑا رک گیا تو آرام سے اتر جاؤ۔ اب آپ کو نقلی ٹانگیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھوڑا چلنا یہاں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کا ہر فریکشن آف سیکنڈ تک کا حساب لکھا ہوا ہے۔ نہ کوئی حادثہ اس زندگی کو کم کر سکتا ہے، نہ کوئی احتیاط اسے زیادہ کر سکتی ہے۔ تمہاری احتیاطیں بیکار ہیں اور تمہارے حادثے بیکار ہیں۔ یہ تو اس کا امر ہے جو چلتا جا رہا ہے، تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ یہ حمید صاحب کے گھر کا وہ منظر ہے جب ارجو کے حافظ قرآن بن جانے کی خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سب لوگ پرجوش تھے، مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ مٹھائی اور پھولوں کے ہاروں سے سجا ارجو جو اطراف میں گھومتا پھرتا سب سے سلام اور دعائیں وصول کر رہا تھا، اس کے چہرے پر نور تھا اور مسکراہٹ۔ وہ پرسکون تھا جیسے دنیا سے بیگانہ ہو اور جنت کو اپنا بنانے والا ہو۔ گھر کے لان میں کرسیوں کا جال بچھا ہوا تھا اور سب مہمان اس پر برجمان تھے۔ کونے والی ٹیبل پر حمید صاحب اور ان کے روبرو رکشا بیگم بیٹھی تھیں۔ حمید صاحب آج بہت خوش تھے، اتنا کہ حد سے زیادہ۔ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے سامنے رکشا بیگم کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم اور میں کبھی بیوی اور شوہر تھے، پھر تم ماں بن گئی اور میں باپ بن کے رہ گیا۔ تم نے گھر کا نظام سنبھالا اور میں نے ذریعہ معاش کا، اور پھر تم گھر سنبھالنے والی ماں بن گئی اور میں کمانے والا باپ بن کر رہ گیا۔
بچوں کو چوٹ لگی تو تم نے گلے لگایا اور میں نے سمجھایا۔ تم محبت کرنے والی ماں بن گئی اور میں صرف سمجھانے والا باپ ہی رہ گیا۔ بچوں نے غلطیاں کی، تم نے ان کی حمایت کر کے انڈرسٹینڈنگ موم بن گئی اور میں نہ سمجھنے والا باپ بن کے رہ گیا۔ بابا ناراض ہوں گے یہ کہہ کر تم اپنے بچوں کی بیسٹ فرینڈ بن گئی اور میں غصہ کرنے والا باپ بن کے رہ گیا۔ تم سارا دن بچوں سے راز و نیاز کرتے ہوئے اپنا مستقبل محفوظ بناتے ہوئے بچوں کے ذہنوں میں گھر کرتی چلی گئی اور میں فقط گھر کا مستقبل بنانے کے لیے آج اپنا برباد کرتا چلا گیا۔ تمہارے آنسوؤں میں ماں کا پیار نظر آنے لگا اور میں بچوں کی آنکھوں میں فقط بے رحم باپ بن کے رہ گیا۔ تم چاند کی چاندنی بنتی چلی گئی اور پتہ نہیں کب میں سورج کی طرح آگ اگلتا بن کر باپ رہ گیا۔ تم ایک رحم دل اور شفیق ماں بنتی گئی اور میں تم سب لوگوں کی زندگی کا بوجھ اٹھانے والا صرف ایک باپ بن کر رہ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے کہہ رہے تھے اور زکشا بیگم حیرت سے انہیں دیکھتی گئی۔ وہ اپنے دل میں اتنا بوجھ لیے پھرتے تھے، انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے لب کھولے تو کہا، ایسا نہیں ہے ارجو، آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ وہ اب خود سے کرتا ہے، خدا کے ذکر سے کرتا ہے، اپنی کی گئی عبادتوں سے کرتا ہے۔ اگر وہ جنت کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی جنت میں ہوں اور اس کا دروازہ آپ ہیں۔ وہ جنت کی قیمت تب تک ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ ہماری خدمت نہ کرے، ہم سے محبت نہ کرے۔ اور ارجو جو اس چیز کو سمجھتا ہے، جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، یہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے سونے کے بعد وہ آپ کے پاؤں آ کے دباتا ہے۔ آپ نہیں جانتے تھکن کی وجہ سے آپ بے ہوشیوں والی نیند سو جاتے ہیں، لیکن میں نے اسے دیکھا ہے، وہ آپ کی بہت خدمت کرتا ہے، آپ کے چہرے کو بوسے سے سیراب کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، وہ ہمارا اچھا بیٹا بن کے دکھا رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ جنت کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے حمید صاحب کو وہ بتا رہی تھی جو شاید واقعی ہی نہیں جانتے تھے۔ مجھے خوشی ہے دکشا کہ تم نے مجھے اتنی پیاری اولاد دی ہے، میں اس چیز کے لیے ساری عمر تمہارا اور تمہارے رب کا اور اپنے رب کا شکر گزار رہوں گا۔ میں اپنے سخت لہجوں کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ دکشا بیگم مسکرا دیں اور اپنے گھر کے افراد کے لیے من ہی من میں دعائیں کرتی گئی۔ السلام علیکم عزیز و قارئین، تحریر مختصر ہے مگر امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی منتظر، سائرہ رمضان۔